نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان میں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم ایک کام جو ہماری شروع میں بات ہوئی تھی کہ اس طرح کرنے کی کوشش کریں کہ اس رمضان کو ایک نئے انداز کا رمضان اپنے لیے بنا لیں۔ نماز الحمدللہ ہم سارے پڑھتے ہیں، لیکن جس طرح پڑھتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اس رمضان میں اپنی ایک عادت بنا لیں کہ تکبیر اولیٰ اپنی جو ہے وہ فوت نہ ہونے دیں۔ ایک تہیہ کر لیں کہ اس رمضان سے میں اپنی عادت بناؤں گا کہ تکبیر اولیٰ میری فوت نہ ہونے پائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن با جماعت پہلی تکبیر کے ساتھ نماز ادا کی، اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی گئیں۔ نمبر 1 دوزخ سے خلاصی، اور نمبر 2 نفاق سے نجات۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ نماز کا اہتمام ہم کرتے ہیں۔ بس اس کا اہتمام یہ کریں کہ پورے رمضان اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ دیں، سارے کاج چھوڑ دیں اور وضو کریں اور مسجد کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تھی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ اجنبی ہو جایا کرتی تھی، گھر والے اجنبی ہو جایا کرتے تھے، دنیا کے کام کاج اجنبی ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد کا رخ کیا کرتے تھے۔ مسجد پہنچ کر میرے دوستوں اور بھائیوں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کے ادا کریں، پہلے سب میں بیٹھیں اور پورے رمضان کسی بھی نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے دیں۔ یاد رہے کہ امام کی سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نماز میں داخل ہو گئے تو یہ تکبیر اولیٰ کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور ہماری بہنیں جو وہ کوشش کریں کہ ان کے لیے بہتر ہے کہ گھروں میں اول وقت میں نماز کی ادائیگی کریں، نہ یہ کہ نماز کو بالکل ٹال کر آخر وقت میں لے جائیں۔ اول وقت میں نماز کی ادائیگی کی وہ کوشش کریں، اور تراویحوں کے اندر جا کر مساجد میں اہتمام ہو ان کے جانے کا، تو وہاں جا کر جو ہے تراویح کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ مرد حضرات اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اگلے رمضان تک اب وہ اپنی بات کو تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے دینے کو اپنی عادت بنا لیں گے۔ کیوں کہ یہ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے، یہ ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔